अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं ताहिर चुगताई। नाज़रीन, प्रोग्रामों की सीरीज़ जो हमने शुरू की थी पाकिस्तान कल, आज और कल, उस हवाले से आज का ये आखिरी प्रोग्राम है और आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले पाकिस्तान के हवाले से, यानी कल के पाकिस्तान के हवाले से। पिछले प्रोग्राम में जो 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम भी था और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी कि हम आज के पाकिस्तान को जो देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जो कल के पाकिस्तान में, यानी 1947 के बाद जो पाकिस्तान बना था उस वक्त जो है उसमें मौजूद नहीं थी। ख़ास तौर से अगर हम जिक्र करें तो मीडिया का जिक्र करेंगे कि जनाब आज के पाकिस्तान में हमें बहुत सारे ऐसे चैनल नज़र आते हैं, ऐसे नए चैनल नज़र आते हैं, टीवी चैनल जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन जो है वो 60s की दहाई में जब बना था तो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन था, एक हुकूमती इदारा जो है वो मौजूद था उस वक्त। और इसी तरह अगर रेडियो के हवाले से बात करें तो रेडियो पाकिस्तान एक इदारा था जिसके मुख्तलिफ स्टेशंस काम कर रहे थे, इस तरह PTV के मुख्तलिफ स्टेशंस काम कर रहे थे। लेकिन तरक्की करते करते पाकिस्तान ने जो है इस नई सदी में, नई दहाई में जो है, ये 2000 की दहाई में जो है नए टीवी चैनल्स का आगाज़ हुआ और 90 की दहाई में FM चैनल्स का आगाज़ हुआ था। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी तादाद में FM स्टेशंस काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ नए टीवी चैनल्स भी काम कर रहे हैं। इस सारे सिस्टम में, इस सारे हिस्से में जो मीडिया का जो किरदार रहा है, जो पिछले 20 सालों में जो मीडिया का किरदार रहा है, तो उसने पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन और रेडियो पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया और हुकूमत के उन कामों को हाईलाइट किया जो हुकूमत ने तरक्की के लिए काम किए हैं और ख़ास तौर से मस्बत कामों को ज़्यादा हाईलाइट किया। और ये करना भी चाहिए था, शायद प्राइवेट मीडिया इन कामों को हाईलाइट नहीं करता है। और जो आज का प्रोग्राम है इसमें हम हुकूमती कामों को हाईलाइट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए किए गए अच्छे कामों को ज़रूर हाईलाइट करेंगे कि आने वाले पाकिस्तान के लिए किसी भी हुकूमत ने क्या अच्छे काम किए थे। तो यकीनन ये एक तरक्की थी पाकिस्तान की कि हमने मीडिया में एक जो इनकलाब आया है जो इस दौर में मीडिया का, और जो जमहूरियत का सतून भी कहा जाता है, हुकूमत का सतून भी कहा जाता है, उसमें मीडिया जो है पाकिस्तान में वो काफ़ी हद तक नए चैनल्स का आगाज़ हुआ और FM चैनल्स का आगाज़ हुआ। यूं इजहार राय की आज़ादी जो है वो पूरे मुल्क में हो गई। और जो यूरोपियन कंट्री या अमेरिका ये कहा करता था कि पाकिस्तान में बात करने पे पाबंदी है, वो अब पाबंदी नहीं रही है। सो इस हवाले से ये एक अहम तब्दीली थी पाकिस्तान में जो 1947 में पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। और 1947 में आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न भी मौजूद नहीं था और उस वक्त सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के 3 स्टेशन मौजूद थे, जिनमें एक स्टेशन ढाका में बाद में 1974 में अलग हो गया था। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के अलग चैनल भी मौजूद हैं। इस तरह एक इनकलाब है मीडिया का पाकिस्तान में। ये आज का पाकिस्तान है। 1920 में सोवियत यूनियन जब बना था, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत जब बनी थी, उनको सबसे पहले तो ये काम सामने आया, जो मामलात सामने आए थे उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं कि जो रियासतें सोवियत यूनियन में शामिल हुई हैं, उन सारी रियासतों में जितने भी वसाइल हैं, जितने भी ज़राए हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब दूसरी बात ये थी कि उन तमाम तर जगहों तक जहाँ जहाँ सोवियत यूनियन की हुकूमत थी, जिन रियासतों पे कंट्रोल था, वहाँ तक तमाम तर वसाइल जो हैं वो कैसे पहुँचाए जाएँ। और इसमें ख़ास तौर से वो कारनामे भी थे जो सोवियत यूनियन में नए होने थे। बिजली का बहुत बड़ा बहरान था उस दौर में, जिस तरह आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा बहरान है। और हम ये बात करते हैं कि जनाब हर रोज़ लोड शेडिंग होती है, फिर लोड शेडिंग के हवाले से हर रोज़ हम सुनते हैं कि 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो गया है, फिर कभी हम सुनते हैं 5000, फिर 6000, फिर कभी कम हो जाता है। सोवियत यूनियन को भी यही प्रॉब्लम थी। 1920 में जब सोवियत यूनियन बना था तो इतनी बड़ी रियासत, इतना बड़ा मुल्क कि जिसके अंदर बहुत सारी और रियासतें थी, उन्होंने ये सोचा कि हम इस बिजली के बहरान से कैसे निपटें। तो यूरोप के आगे हाथ फैलाए और यूरोप को कहा कि चूंकि यूरोप, रशिया आधा यूरोप में भी था और जो यूरोपियन ममालिक थे वो तरक्की में भी थी उस वक्त, सोवियत यूनियन ने ये कहा कि आप हमें जो है वो बिजली जो बनाने के हवाले से इमदाद फराहम करें। और वो सोवियत यूनियन में तमाम रियासतों में आपके लोग आएंगे, आपके इंजीनियर्स, आपके जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे और वो प्रोजेक्ट लगाएंगे और बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। यूरोप ने हाँ कर दी। यूरोप ने कहा कि हम ये ऐसा ज़रूर करेंगे, जैसे आज पाकिस्तान को बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जो है वो बिजली बनाने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से बिजली दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, यूरोप ने यह कहा कि जनाब हम 10 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे, पूरे सोवियत यूनियन में जो है वो बिजली मिल जाएगी, हर घर में चली जाएगी, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। सोवियत यूनियन की तरफ से पूछा गया कि क्या शराइत हैं। उन्होंने कहा जी कि हम आपके लोगों को मजदूर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, उनको हम किसी भी किस्म की ट्रेनिंग नहीं देंगे।
لیکن سوویت حکمرانوں نے یہ نہیں سوچا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. آپ اگر جائیں گے اور ہمارے یہاں پر بجلی کا کام کریں گے تو آپ ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیں گے, اگر نہیں دیں گے تربیت تو پھر ہم آپ کو رشیا میں یعنی سوویت یونین میں نہیں آنے دیں گے. اس پہ یورپ اور ان کے درمیان معاہدہ نہ ہوا, اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس کوئی ڈپلوما ہے الیکٹریشنز کا یا کسی بھی حوالے سے انجینئرنگ کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ ہے یا تھوڑا سا کام بھی جانتا ہے, سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے, تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. ہم آج سے سب کو انجینئر ڈکلیئر کرتے ہیں, سب ہماری طرف سے انجینئر ہیں, وہ جو بجلی کے حوالے سے ذرا سی بھی کوئی چیز جانتے ہیں. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے, چونکہ ایک بڑی ریاست تھی اور اس کے اندر بہت ساری ریاستیں تھیں. جب اکٹھے ہو گئے تو کہا گیا کہ جناب آج سے آپ سب انجینئر ہیں اور آج سے آپ سب لوگوں نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہے, اور بجلی پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کام کریں گے ہم ان کو یہ فیسلٹیز دیں گے, ہم ان کے لیے تمام تر فیسلٹیز جو ہیں ان کے منہ کھول دیں گے, وہ ان کے فیملیز کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کی فیملیز کے حوالے سے ہم یہ چیزیں ان کو دیں گے, ان کی ویجز اس طرح کی ہوں گی, اور وہ سارے لوگ صرف بجلی پیدا کریں گے. اور ٹارگٹ ہمارا ہے 7 سال کا. 1920 کا سوویت یونین, مجھے یاد آتا ہے 1974 کا پاکستان. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے ایٹم بم چاہیے, اور فوری طور پہ ایٹم بم چاہیے, اور ایسا ایٹم بم چاہیے کہ ہم بھارت کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ بھارت ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا. تو کہا یہ گیا کہ جناب ایٹم بم بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 15 سال چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کم وقت چاہیے. انہوں نے کہا 10 سال. ڈاکٹر قدیر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ کم سے کم 10 سال لگ سکتے ہیں. کہا نہیں, مجھے اس سے کم سال چاہیے. تو کہا جی کہ پھر 7 سال تو کم سے کم لگتے ہیں, کیونکہ یورینیم کو جو ہے افسودہ کرنے کے لیے وہ ہمیں مشین چلانی پڑتی ہے اور اس کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر وہ مشین اتنا عرصہ مسلسل نان سٹاپ موو کرتی ہے. تو ڈاکٹر قدیر نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے جواب میں یہ کہا گیا کہ 3 سے 5 سال میں بنا سکتے ہو ایٹم بم تو بناؤ. تو ہم نے کہا جی کہ ہمیں آپ تمام تر فیسلٹیز مہیا کریں اور ہم یہ کریں گے. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو تو نہ رہے, لیکن ہم ان کے مرنے کے ساتھ ساتھ ایٹم بم بنا چکے تھے. 84 میں جب امریکہ افغان وار پاکستان کے ذریعے لڑ رہا تھا رشیا کے ساتھ, اور اس میں اسی وقت ہندوستان میں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا, اور اس وقت جب پاکستان میں بہت زیادہ سامنے آئی کرکٹ ڈپلومیسی کی بات, اور اسی وقت انڈیا اسرائیل کے ساتھ پاکستان پر حملہ اور ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا, تو امریکہ نے انڈیا کو یہ وارن کیا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے, اب آپ یہ جرت مت کیجیے گا. 1976 میں ہم ایٹمی پلانٹ پہ کام کرتے ہیں اور 84 میں ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے, اور امریکہ انڈیا کو یہ وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان اپنا تجربہ ہی تم پہ کرے گا, اس لیے یہ کبھی کوشش نہ کرنا کہ پاکستان پہ حملہ کرو. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی جلدی ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کیا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کتنا بجٹ تھا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ صرف چند کروڑ بجٹ تھا جو سالانہ اس ایٹمی پلانٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز کو دیا جاتا تھا, اور آج تک اسی طرح کے بجٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو سوویت یونین, انہوں نے 7 سال میں بجلی نہ صرف بنا لی بلکہ سوویت یونین میں ہر گھر میں بجلی پہنچا دی گئی, اور یورپ کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے سوویت یونین یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ ہم سے بجلی لے سکتے ہیں, ہم نے بجلی بنا دی ہے, اور اتنی زیادہ بنا لی ہے کہ اب آپ اگر چاہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں. تو 1940 کا پاکستان بھی مجھے یاد آتا ہے, 1940 کی وہ قرارداد بھی یاد آتی ہے کہ جب 7 سال میں ہم پاکستان لے لیا تھا. تو آج وہ دن ہے, وہ وقت ہے کہ جب یہ تہیہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے کل کا پاکستان ہم اس سے زیادہ بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں, لیکن عزم کرنے کی دیر ہے. بجلی کی بات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جناب موجودہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بجلی جو ہے 2020 تک, یہ حکومت رہے نہ رہے, آنے والی حکومت میں بھی یہ کام چلتے رہیں گے, 2020 تک بجلی کا یہ بحران ختم ہو جائے گا. پاکستان 30,000 میگا واٹ بجلی گرڈ میں لا چکا ہوگا, اور پورے پاکستان کے ہر گھر میں بجلی جو ہے وہ جا چکی ہوگی. اور اس پر کام کہاں کہاں ہو رہا ہے. ایٹمی بجلی گھر پاکستان میں جو ہے, جس نے پچھلے کافی عرصے سے کام بند کیا ہوا تھا, اس میں کام شروع ہو چکا ہے, اور وہاں بجلی کی پیداوار جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. جو ہمارے رینٹل پاور پروجیکٹس تھے, ان پاور پروجیکٹس پہ بھی جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن کچھ چیزیں ان میں جو تھیں شاید انہیں انکار کر دیا جائے. اب ہم پاکستان میں تمام تر اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے رینٹل پاور پروجیکٹس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ بجلی خود بنائیں گے. تھر کے جو کوئلے کے پروجیکٹس ہیں, جو کوئلے کے ذخائر ہیں, ان پر کام شروع ہو چکا ہے, اور تھوڑی سی بجلی, کچھ زیادہ بجلی نہیں ہے, 600 میگا واٹ سے 1000 میگا واٹ کے درمیان کی بجلی جو ہے مین گرڈ میں ابھی آئی ہے, لیکن 2020 تک یہ کہا جاتا ہے, ڈاکٹر سمر مبارک مند اس پر ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کہ ہم یہ بجلی جو ہے مین گرڈ میں لے آئیں گے, اور 2030 تک پاکستان جو ہے وہ اسے کسی بھی قسم کی جو ہے دنیا سے مدد کی ضرورت نہیں ہوگی بجلی کے حوالے سے.
دوسرا بحران پاکستان میں ہے گیس کا، اور گیس کے حوالے سے یقیناً کل کے پاکستان کی گیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہمارے گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ماشاءاللہ کافی حد تک وسیع ذخائر ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کی ابھی تک کمی کے جو ہے وہ خدشات نہیں ہیں۔ 2050 تک کم از کم ان میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ ان میں کمی کے خدشات نہیں ہیں، لیکن ہمیں پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں گیس کے ٹھنڈے ہو جانے کی وجہ سے۔ اس کے حوالے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جناب جو بلوچستان سے سوئی کے راستے سے جو سوئی کی طرف سے جو گیس آتی ہے وہ مختلف علاقوں سے جب آتی ہے تو وہ بلندی کی طرف آتی ہے، جب بلندی سے اتر کر سندھ میں آتی ہے، پھر وہ پنجاب کی طرف، اور پھر اوپر پنجاب کے بالائی علاقوں کی طرف جب آتی ہے تو بلندی کی طرف آتی ہے، تو اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ گرمیوں میں یہ مسائل نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پچھلے جو حکومت رہی ہے اس میں سی این جی اسٹیشنز کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا گیا، اور بہت زیادہ جال ایک بچھایا گیا، ایک دوڑ لگ جاتی ہے ہمارے پاکستان میں، کسی بھی قسم کا اندازہ لگائے بغیر، کسی رپورٹ کو تیار کیے بغیر سب لوگ اسی طرف دوڑتے ہیں۔ اس وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور دنیا میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خاص طور سے گاڑیوں میں سی این جی اسٹیشنز جو ہیں، اگر کسی ملک میں سی این جی اسٹیشنز استعمال کیے جاتے ہیں تو پیٹرول کو بچایا جاتا ہے، اور پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے تو سی این جی کو جو ہے اس کے ذخائر کو محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دونوں ہی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے ہم خود لوگ جو ہیں وہ اس کا نقصان کرتے ہیں۔ اور اگر ہم گیس کے حوالے سے بات کریں تو گیس کے جو ذخائر ہیں پاکستان میں، جس طرح ہم نے بات کی سوئی گیس کے حوالے سے، اور سوئی گیس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب جو موجودہ آنے والے دور میں ایران، پاکستان اور تاشکند کے درمیان اور افغانستان کے درمیان جو معاہدات ہو رہے ہیں، ان معاہدات کے تحت پاکستان ایران کے راستے جو ہے وہ گیس پائپ لائن آئے گی، اور اسی طرح تاشکند سے پاکستان افغانستان کے راستے جو ہے وہ گیس پائپ لائن آ رہی ہے، اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں چند سالوں میں یہ بحران جو ہے وہ ختم ہوگا۔ حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ 2014-15 میں گیس کا بحران جو ہے وہ کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا جائے گا، اور مزید بحران جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے اور تاشکند سے گیس پائپ لائن آ رہی ہے۔ یوں ہمارے یہ دو بڑے بحران جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے، اور اگر یہ دو بحران قابو میں آ جاتے ہیں تو ان سے آپ یقیناً یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہماری اگر کام کرتی ہے تو بہت تھوڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے، جس وجہ سے چیزوں میں مہنگائی بھی ہو رہی ہے، اور مہنگائی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ کو کام کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے کی بجلی ملے گی اور آپ کے مزدور جو ہیں وہ پورے 6 گھنٹے کے لیے پیسے لیں گے، تو اس وجہ سے چیزوں میں جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب ان کو 6 گھنٹے کی بجلی یا گیس جو ہے وہ ان فیکٹریز کو اور ملز کو جو ہے وہ ملتی رہے گی، اور پروڈکشن جو ہے ہماری صحیح ہوگی، تو یقیناً ہماری جتنی بھی لاگت ہے وہ کم ہوگی، اور ہماری مزدوری جو ہے وہ 6 گھنٹے مزدور وہ کام کریں گے یا 8 گھنٹے کام کریں گے، جس سے پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئندہ چند سالوں میں یہ پوزیشن انشاءاللہ بہتر ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے یقیناً کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔